اس وقت بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ ستہ کا بلڈوزر اجمیر تک جائے گا. بلیا بھی کہہ رہا ہے اس غلط فہمی میں مت رہو، اب تو صحیح جگہ ہاتھ ڈال دیے ہو. اب تک دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب مولا علی کے بیٹے سے پنگا پڑ گیا. اور بلیا بھی کہتا ہے مت میرے ہونٹ پر انگلیاں رکھو ورنہ میں وہ پول کھول دوں گا کہ میری مسجدوں کے بنیاد کے نیچے شیولنگ ڈھونڈنے والوں، اگر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دور دور تک تم بھارت میں کہیں نظر نہیں آؤ گے. پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب سے پرانے تم ہو تو بتا دو ذرا کہ جب اتنے پرانے تم ہو تو پھر ہماری مسجدوں میں تمہارے لوگ پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ اس لیے ایک مسجد تو چلی گئی بابری مسجد، بھارت میں اب کوئی دوسری بابری مسجد بنانے کی غلطی کرے گا تو یاد رکھو بلیا بھی حکومت سے لے کر ان گنڈوں کو بھی کہہ رہا ہے اب تک تاریخ میں ایک کربلا پڑا گیا تھا، بھارت کے ہر گلی میں کربلا نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارے میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان. ارے ہندوستان کا سنی مسلمان، ارے ہندوستان کا سنی مسلمان. حضور غازی ملت، حضور غازی ملت بلیوی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. برسوں بعد آج تیری اولادوں کی اوقات ہوئی جب تیرے باپ نہ خواجہ سے ہاتھ ملا سکے. یاد دلا دو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، لیکن اگر چپ ہیں تو بزدل مت سمجھنا. ہم امن پسند ہیں، امن کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیں گے. ہم فسادی نہیں ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں. ہم نے اولادوں کو صبر سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو شکر سکھایا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو محبت اور مروت سکھایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کفر منہ تکتے رہ گیا، اسلام چھپروں میں داخل ہو گیا. لیکن یاد رکھنا مٹھی بارہ لوگ نکالو 1991 کا وہ قانون، نکالو 1947 کا وہ قانون جس میں ڈکلیئر ہے کہ 1947 میں جو مسجد، جو مندر، جو گرجا، جو گردوارہ جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. لیکن یہ ستہ اور حکومت کے پالے ہوئے بدیسی گنڈے، امریکہ اور اسرائیل کے دلوں، بھارت کے لوگوں کو دھرم کے نام پہ نہیں بانٹ سکتے. 800 سال حکومت کیا، کہاں تھے اس وقت؟ کہاں تھے؟ اب نکل کے آئے ہو. 800 سال مانے رکھتا ہے، ابھی تو 100 سال بھی نہیں پورا ہوگا. ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں. کتنے ٹکڑے کر دیے. 800 سال جب ہمارے باپ دادا نے حکومت کی تو پاکستان کو وجود میں نہیں آنے دیا، بنگلہ دیش کو کہیں سے نکل کر الگ نہیں ہونے دیا. پشاور سے آگے بڑھ تو تنہا بھارت وہ ملک تھا. اگر چاہتا تو عالمگیر اورنگزیب نام بدل سکتا تھا، نام بدل سکتا تھا. لیکن یار
اسلام والا نام نہیں بدلتا ہے، نیچر بدل دیتا ہے۔ بے شک اسلام والا نام نام نہیں بدلتا ہے، نیچر بدلتا ہے۔ نیچر بدل دیتا، جو خود ہی ننگا ہو وہ دوسرے کو کپڑا پہنانے کی کیا بات کرے گا؟ لیکن افسوس ان پر نہیں مسلمان، افسوس تجھ پر ہے۔ کروڑوں روپیہ تم خرچ کرتے ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ تم ووٹ کس کو دیتے ہو کس کو دو گے، لیکن اتنی بات بلیابی ضرور کہے گا، آخری سانس تک کہے گا، سب کے لیے تم سوچتے ہو، اپنی اولادوں کے لیے، تیری اولادوں کے لیے کبھی کسی نے سوچا؟ نہیں، کوئی سوچا ہو تو بتاؤ۔ سب سے زیادہ اگر بھارت میں اسٹیٹ میں کسی کی حکومت رہی تو سیکولر کہلانے والوں کی۔ اگر ان سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں کے دلوں میں بے ایمانی نہیں ہوتی تو آج یہ بلا وجہ کے جو ککرمتے پیدا ہوئے ہیں یہ شاید نہیں ہوتا، لیکن ان کو اطمینان سے پالا گیا تاکہ مسلمانوں کو ڈرا کے رکھا جائے۔ اور بلیابی کہتا ہے کس جھاڑی میں پڑے ہو، ایک اللہ سے ڈرنے والی قوم دنیا میں کسی اور سے بے نہیں شک، ڈرتی، سبحان اللہ۔ اور ڈرے گا وہ جسے نہ جانے کیا کیا بننے کا ڈر ہو۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم عبداللہ ہیں، عبداللہ ہی رہیں گے۔ ڈر اس کو ہے، ڈر اس کو ہے جس کے یہاں کوئی محشر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں محشر بھی ہے، شفاعت بھی مصطفیٰ بے شک، سبحان اللہ۔ آئے آئے آئے، وارے میرے اعلیٰ حضرت، وارے میرے اعلیٰ حضرت۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت تو روز پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں، اجازت سنیں گے تو دھیرے سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حضری صاحب تقریر کر رہے تھے، اسی بیچ میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے تو بیچ میں کھڑے تھے، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کدھر والے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں، نام مسلمان ہے، ریئل یہ ہے کہ وہ ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا بڑے صاحب ذرا باہر نکل آئیے، تو جیسے ہی پیجامہ پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا یہ کدھر والے۔ اب جیسے ہی دکھے تو میں نے کہا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بولے آپ لوگ صرف ایک ہی رسول کی بات کرتے ہیں، نبی تو بہت تھے، رسول بہت تھے، کتابی بہت تھے، صحیفے بہت تھے، لیکن محفل کوئی بھی ہو بات ایک ہی نبی کی۔ میں نے کہا بات تو بالکل پتے کی ہے۔ میں نے کہا آپ امت کس کی ہے؟ زور سے بول دو، بولے محمد رسول اللہ کی۔ میں نے کہا تو اب تو نعرہ تجھ کو لگا ہی دینا چاہیے، میں اسی نبی کی بات کر رہا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اندر کا کھوٹ اور اندر کا پاپ باہر آ گیا۔ بولا کہ فاتحے کی محفل آپ کے یہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ کے یہاں نہیں ہوتی؟ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ میں نے کہا میرے یہاں ایک فاتحہ نہیں ہے، روز فاتحہ ہے۔
ہمیں نماز بغیر فاتحے کی نہیں ہے. زور سے اوئے زور سے سبحان اللہ. سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. جیسے ہی میں نے کہا کہ پرابلم بتائیے بڑے صاحب, دقت کیا ہے ایک ہی نبی سے. ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے. توجہ چاہو, وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. بقیہ جتنے ہیں سب بیچ کے, وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے, وہ ابتدا بھی ہے, وہ انتہا بھی ہے. توجہ چاہوں اہل علم. بولا نہیں بات تو ٹھیک ہے, لیکن مہینہ محرم کا ہو تو اسی نبی کی بات, جمادی الاول ہو تو اسی نبی کی بات, حج ہو تو اسی نبی کی بات. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی نبی کی بات بار بار کیوں؟ آپ لوگوں کا من نہیں اکتاتا ہے؟ بنگلہ میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ برکتو. یعنی آج بھی ہمارا دیش جب اٹلی کے لیے ہائی کورٹ میں کیس لڑ سکتا ہے, نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے آپ کو. رسگلہ کا مقدمہ کورٹ پہنچا ہوا ہے. بنگال والا بولتا ہے رسگلہ ہمارا ہے, تو اڑیسہ والا بولتا ہے نہیں بابا یہ ہمارا ہے. اب سوچ سکتے ہیں تو بہار والا کیوں پیچھے رہے؟ وہ بھی بول دیا لٹی پر بھی لڑائی ہوگی. مولوی صاحب پورے تاؤ میں کھڑے ہوئے بولے ایک ہی نبی کی بات بار بار. معراج کی رات ہو تو اسی نبی کی بات, رمضان کا مہینہ ہو تو اسی نبی کی بات, تیجا 40واں ہو تو اسی نبی کی بات, جمعہ کی تقریر ہو تو اسی نبی کی بات. بار بار ایک ہی نبی کی بات کرتے ہیں. من نہیں گھبراتا ہے؟ میں نے کہا بڑے صاحب آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ بڑے میاں بول پڑے میرے کوشچن سے میری عمر کا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا جواب اسی کے اندر ہے. اس لیے کہ پلہ آپ کو اس سے پڑ گیا ہے جو کھانٹی کھونٹا ٹھوک قادری ہے. توجہ چاہو. بڑے میاں آپ کا ایج کتنا ہوا؟ بولے 60 سال. کتنا؟ 60 ایئرس. میں نے کہا ایک بات بتاؤ بڑے صاحب, پانی پیتے ہو؟ سمجھ میں آیا ہو تو بولیے. جول کھاتا ہے؟ بھلا صاحب کیسی بات کرتا ہے؟ اگر پانی نہیں پیے گا تو پانی چڑھانا پڑے گا. میں نے کہا کبھی چڑھانا بھی پڑتا ہے, کبھی پانی اتارنا بھی پڑتا ہے. آج چڑھے گا نہیں, آج اترے گا. آج چڑھے گا نہیں. توجہ چاہوں, علماء سمجھ گئے. آج چڑھے گا نہیں. کتنے دنوں سے پی رہا ہو بڑے صاحب؟ بولے ارے صاحب مت پوچھو, جب سے ماں کا دودھ پی رہا ہوں تب سے پانی پی رہا ہوں. میں نے کہا بھات کھاتے ہو کہ نہیں؟ بولا کمال ہے, بھات چھوڑ دے گا تو قبرستان جانا پڑے گا. میں نے کہا کب سے کھا رہے ہو؟ بولا جب سے کھانا شروع کیا تب سے کھا رہا. پکڑ لیا گردن اور ٹٹوا. میں نے کہا حرام خور, 60 سال سے پانی پی رہا, وہی ایک ہی پانی. ایک دن کے لیے بدل کے دکھا.
ایک ہی چاول کا بھات کھاتے ہو گئے 60 سال. 24 گھنٹے کے لیے پلاسٹک والا ٹرائی کر کے دیکھ. مولوی صاحب جھنجھلا کے بول پڑا یہ روٹی چاول پانی میری زندگی کی بنیاد ہے. روٹی چاول پانی چھوڑ دوں گا مر جاؤں گا. میں نے کہا تجھ میں احمد رضا والوں میں یہی فرق ہے. تو روٹی پانی چھوڑ دے تو تو مر جائے. ہم مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ دے تو ہم مر جائیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. حضور غازی زندہ باد. جشن دستار بندی. نعرہ اللہ اکبر. نعرہ یا رسول رسالت. اللہ. کملا واری. نعرہ تکبیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بس یہیں رک جاؤ یہیں رک جاؤ. کملا باڑی اور پھول باڑی کے ایمان والوں یہیں رک جاؤ. آج کے اس تاریخی اجلاس میں آنے والوں مان لو شریر ہے جسم ہے ہاتھ بھی ہے آنکھ بھی ہے سر بھی ہے پیر بھی ہے سب ہے سب ہے. روح نہیں ہے. روح نہیں ہے. ہاتھ اٹھے گا بول 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 بول. زبان بولے گی آنکھ دیکھے گی پیر چلے گا دماغ سوچے گا دل دھڑکے گا نسیں حرکت میں ہوں گی. کیوں؟ سب تو ہے صرف ایک ہی چیز تو نہیں ہے جو دکھتی بھی نہیں. توجہ چاہوں جو دکھتی بھی نہیں وہی نہیں ہے. ہاتھ ہے دکھ رہا پیر ہے دکھ رہا سر ہے دکھ رہا آنکھیں ہیں دکھ رہی زبان ہے دکھ رہی روح دکھ نہیں رہی لیکن ہے نہیں ہے نہیں. بولو گے تو بول دوں گا. اوے رنگ میں آ کے بول دے بول دے. میں نے کہا زری صاحب ہے تو سب کچھ ہے تو سب کچھ صرف روح ہی تو نہیں ہے. بولیے نا آنکھ دیکھ کیوں نہیں رہی ہاتھ اٹھ کیوں نہیں رہا زبان بول کیوں نہیں رہی پیر چل کیوں نہیں رہا. تو زری صاحب بول پڑیں گے سب ہو روح نہ ہو تو نہ پیر کسی کام کا نہ ہاتھ کسی کام کا نہ آنکھیں کسی کام کی. روح کے بغیر جسم بیکار. یہی سے مسلک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ بول پڑا. روح کے بغیر جسم بیکار حضور کے بغیر ساری عبادتیں بیکار. واہ 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 واہ. کعبے کا طواف ہو اور مصطفیٰ نہ ہو کعبے کا طواف ہو اور نبی نہ ہو رکوع اور سجدہ ہو اور مصطفیٰ نہ ہو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو اور نبی کا تصور نہ ہو رکوع اور قیام ہو مصطفیٰ کا تصور نہ ہو تو ایسے ہی ہے جس طرح روح کے بغیر جسم کسی کام کے نہیں اسی طرح حضور کے بغیر عبادت بھی کسی کام کے نہیں. بے شک سبحان اللہ. اب اس کو اسی جگہ تھوڑی جس کے دل کے اندر ہمارے نبی کے لیے محبت نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں ابھی سکتا. صاحب جھگڑا کس بات کا ہے کہو گے نا. ارے بولو نا زور سے بولو زور سے بولو. تو چاہے میری جماعت کا ہو یا کسی اور کی جماعت کا ہو
बुखारी तो सबके यहाँ पढ़ाई जाती है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। लेकिन पता नहीं उनके यहाँ कौन वाली पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ तो वो पढ़ाई जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पाक है। बैठ जाओ, बहुत अच्छे आदमी, एक दो को और साथ लेके चले आना। एक बार धीरे से बोल दो, सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कसम खुदा की लफ्ज़ बुखारी का तसव्वुर आते ही इल्म वाला इतराने लगता है। तवज्जो चाहो। अब एक साहब पैजामा उठा उठा के भाषण दे रहे थे, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा हदीस में दिखाओ कहाँ लिखा है अहले हदीस। अजहरी साहब, आप तो जामे अजहर, वहाँ सारी स्याह सित्ता आपने पढ़ ली, अहले हदीस कहीं हदीस में है? सिर्फ हदीस है, अहले हदीस नहीं। सुन ईमान वाला, झगड़ा चादर का नहीं, झगड़ा उर्स का नहीं, झगड़ा नियाज फातिहे का नहीं। ओ मर्जी तेरी, बाप तेरा मरा, फातिहा पढ़ मत पढ़। और अगर इतने ही कलेजे में दम है, अगर सवाब नहीं पहुंचता है तो मस्जिदों की तामीर के वक्त चंदा मांगते वक्त ये क्यों कहते हो कि गिट्टी दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा? सीमेंट दे दो सवाब क़यामत तक मिलेगा, दे दो। हमारा यार ये पहाड़ों की गूंगी गिट्टियां, ये ना जाने किसके कारखाने का बना हुआ छड़, ये पत्थरों का पिसा हुआ पाउडर सीमेंट, ये बेजान पत्थर, सवाब क़यामत तक। बोल यार, बोल यार, हाय हाय हाय। इसलिए ये इल्जाम मत लगा, हाँ खन ठोक के बलियावी कहेगा सिराज अखी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम उर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अलावल हक पंडवी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नारा भी लगाया तो ऐसा डर के लगाओ ठोक करके, यार अभी तो नारे की जरूरत है। ईमान वालों, इस वक्त खुफिया मीटिंग कर कर लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पे देख लेना। यहूदियों है नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज तुम जो सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं, पानी बंद करके देख चुके हैं अंजाम। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, पानी बंद करके अंजाम देख चुके हो। और गरीब नवाज के लेट जाने के बाद अजमेरे मोहल्ला में पावर भी देख चुके हो। ना चाहते हुए भी चादर भेजनी पड़ती है।
اب تو دھیرے سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے. سبحان اللہ یا اور سی بات ہے کہ انڈیا میں میری چادر اوڑھنے میں شرم آتی ہے، لیکن سعودیہ میں دوپٹہ اوڑھ لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو. توجہ چاہوں، دل لگاؤ. باقی زندہ اور سلامت اور باہر رہ گئے، اس لیے کہ اس وقت کئی صوبوں کی حکومت ہم پر مہربان ہے. ہم بھی پری پلان تیار ہیں. ادھر آپ پیارے ہنر آزمائے، تیر آزما ہم جگر آزمائے. جگر آزمائے جیسا. دیکھتا ہوں کتنے مقدمے لکھتے ہو، لکھ جاؤ. فائنل ٹچ ہم ہی دیں گے. توجہ چاہوں، دل لگاؤ. تو جھگڑا نہ چادر کا، نہ عرس کا، نہ سندل کا، نہ گاگر کا، پھر ہے کس کا؟ سوال سوال. جیسے ہی پھول باڑی اکٹھا ہوا، کملا باڑی، پھول باڑی، اور بھی کوئی نام ہے حضرت؟ یعنی دونوں ملا کر ایک ہے، ایک ہے. یعنی پورا پچھم 1 2. بنگال میں ایک بلاک ہے ہی نہیں ہے. یعنی اتنا ڈیولپ کیا کہ ایک ہی ویڈیو پر 2 بلاک کو کور کیا جاتا. لیکن جو بیچارے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بہار میں رزلٹ پڑھیے دیکھیے. تیرے ایک بلیاوی نے صرف ہلکا سا ٹچ کیا، ہلکا سا. ہر سال 30 35 40، 2 سال پہلے 60 ویڈیو، سی او، ایڈیشنل کلکٹر، ڈی ایس پی، داروغہ ہر سال پیدا ہوتے. اس لیے کہ بلیاوی نے بہار میں گردن پکڑایا نہیں ہے، نس پکڑ رکھا ہے. میں نے تو کئی بار کوشش کی، اور پھر آج میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا. متقیم صاحب ہیں کہ چلے گئے ہیں؟ دارالعلوم کے جو کمیٹی والے ہیں، وہ جو سماجک اور ویلفیئر کے لوگ ہوں، وہ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھو. مسلمان صرف 2 کام کرتے 5 سال کے لیے، 2 کام. اپنی کمائی ہوئی دولت کی صحیح زکات نکال دے اور نکاح کو سستا کر دے، اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دے. 6 سال میں حکومت سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. تیری یہ اولادیں چھاتی پر چڑھ کر کے اپنا حصہ لے لیں گے. لیکن یہ کہنے میں بلیابی کو بڑا درد ہوتا ہے رے، بہت درد ہوتا. جب ممبئی جاتا ہوں تو ہمارے بچے صرف ایک کام کرتے ہیں، مکانوں میں انٹیریئر کا. مکانوں میں انٹیریئر کا 30 منزلہ 20 منزلہ بلڈنگوں پر رسہ پکڑ کے لٹک کر ہمارے بچے اپنی زندگی کو روز داؤ پہ لگاتے. حکومت میں بیٹھے لوگوں کو شرم نہیں آتی، اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ مسلمان تو وکلانگ ہو چکا، جائے گا کہاں. لیبر بن کر اب اپنی نسلوں کو مت زندہ رکھو. مزدور بننے کے لیے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، حکومت کرنے کے لیے تم جنم لیے تھے. حکمراں قوم آج مزدور بن گئی، اور ہم نے بنایا، غیروں نے نہیں. صرف فضول خرچی کو بچا دو. 5 سال کے بعد تیری نسلوں کو چینج ہونے سے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا. ہم نے ماسٹر مقیم الرحمان صاحب سے میں نے کہا
ایکس ایم ایل اے صاحب سے کہ ایک ایسا اسکول ہو جناب، متقیم صاحب سے، ان کے سیکریٹری سے، سب سے میں نے کہا ایک ایسا مدرسہ ہمارا ہو جہاں دینیات کے ساتھ ساتھ ہم سائنس بھی، میڈیکل بھی سی بی ایس ای پیٹرن پر لے کر چلیں، تاکہ جو بچہ کے جی سے لے کر کے عالمیت تک پہنچے یا حفظ تک پہنچے وہ گنگا پیدا نہ ہو، جس جگہ کھڑا ہو جائے وہیں اوقات بتا دے اور بول دے کہ اب تک تو نے مدرسوں کی دیوار دیکھی تھی، اب مدرسے کی تاثیر بھی دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ اور اظہری صاحب میں گزارش کروں گا کہ ایک میٹنگ پورے علماء اہل سنت کی ایک میٹنگ بلوائیے، میں ٹائم دوں گا۔ آج چانچل میں بھی بیٹھک کے لیے آج لوگ آئے تھے، حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بھی تھے اور حضرت علامہ مفتی طاہر صاحب مصباحی چانچل سے، اس لیے کہ یہ جتنا بڑا علاقہ ہے اتنے ہی ٹارگٹ پر ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ دیدی کام آئے گی نہ دادا کام آئے گا، اگر نسلوں کے کام آئے گا تو مدرسے کا بابا کام آئے گا۔ بابا تو جھگڑا کس بات کا ہے بتا دوں؟ ارے بولو نا، ارے باپ بہت دیر بولو، پونے 2 بجے۔ بس آخری حصہ گفتگو کا ہے، نہ چادر کا، نہ عرس کا، نہ سندل کا، نہ فاتحے کا، نہ نیاز کا۔ مرضی آپ کی، باپ آپ کا، فاتحہ پڑھو مت پڑھو، ماں آپ کی گزر گئی، نیاز کرو مت کرو۔ اور یہ فاتحہ، نیاز، چادر نہ عرس، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کلیئر۔ اور جھگڑا اس کا نہیں ہے، جھگڑا ہے کس کا؟ اس کو ہلکا کر کے سمجھا دو۔ قاری صاحب، جیسے ہی میں یہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ پھول باڑی، کملا باڑی کے چوراہے پر ایک بہت بڑا ڈرام رکھا ہے۔ ڈرام سمجھتے ہو؟ ڈرام میں کیا رکھتے؟ گھی، تیل، چاول، آٹا، پانی۔ دیکھا کہ 4-5 ڈرام رکھا ہوا ہے، لال کپڑے سے ڈھکا ہے، کوئی ہرے کپڑے سے ڈھکا ہے، کوئی وائٹ کپڑے سے ڈھکا ہے۔ جیسے ہی قریب پہنچا میں نے کہا حضرت یہ ہے کیا؟ بولے کپڑا ہٹا کے پڑھ لو کیا لکھا ہے۔ اظہری صاحب جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو شاندار خوشبو کیوڑے کی، جب جھانک کے دیکھا تو کچھ سفید کچھ لال، اور تھوڑا قریب سے دیکھا تو کاجو بھی، کشمش بھی، اخروٹ بھی، بادام بھی، پستہ بھی۔ میں نے کہا اس میں تو بہت کچھ پڑا ہے۔ بولے جو جو پڑا ہے نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب پڑھنا شروع کیا تو اوپر سے شروع ہے، اس میں دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، کاجو بھی ہے، پستہ بھی ہے، بادام بھی، اور نیچے میں لکھا ہوا ہے کہ 2 بوند پیشاب بھی۔ بہت دل لگا نا۔ اعلان کیا جا رہا پیو، دودھ بھی، کاجو بھی، پستہ بھی، بادام بھی، اخروٹ بھی، سب، لیکن پڑھ لو 100 لیٹر دودھ میں 2 ہی بوند تو پیشاب تھا۔ ایمان سے بولو، پیشاب ملا ہوا کوئی سمجھ جائے یا سن لے یا لکھا ہوا پڑھ لے تو پیے گا؟ نہیں۔ زور سے بولنا۔
حضرت پیے گا 100 لیٹر میں 2 بوند کوئی مانے تو رکھتا نہیں ہے. پیے گا 1000 لیٹر دودھ میں 2 ہی قطرہ تو پیشاب ہے. پیے گا. ڈر کیوں رہے گا؟ کلیئر بولو. پیے گا کیوں؟ اس لیے کہ 2 بوند ناپاک ہے. اما ہر عبادت ہو، فرض بھی ہو، واجب بھی ہو، سنت بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، سب ہو، میرے آقا کریم کی توہین کی صرف 1 بوند ہو. تو جس طرح 100-200 لیٹر دودھ 2 قطرہ پیشاب کی بنیاد پر کسی کے کام کا نہیں، اسی طرح پوری زندگی کی عبادت میرے آقا کریم کی صرف توہین کا تصور سوچ لینے کے بعد کسی کام کا نہیں. اب اٹھاؤ بخاری شریف، کھولو مشکات المصابیح، اٹھاؤ. کیا ہو گیا؟ نہیں کوئی پرابلم ہو تو بتاؤ، کنفیوژن نہیں رہنے دوں گا، کلیئر کر دوں گا. توجہ چاہو. مشکات شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف. اما یار یہاں تک ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پاک کو اگر کوئی جتوا کہہ دیا نا، میرے آقا کریم کی جوتی پاک کو کوئی جتوا کہہ دیا معاذ اللہ، تو اسلام سے خارج. ایمان نام ہے مصطفیٰ کے احترام کا، اور جو ہر وقت ہر لمحہ رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب صحابہ نے پوچھا ہے ابو بکر تم ہی بتا دو مصطفیٰ کا آقا رحمت کا معیار اور آقا دو جہاں ہے کیسے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے لوگو ان کے جیسا پہلے کبھی آنکھوں نے دیکھا ہو تو بتاوے کہ ویسے ہیں. یہ تو ایسے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی سب مختصر. کیا لائے بھیا؟ یہاں مت دو، مدرسے میں دے. اور سن لو اس علاقے میں یہ بیماری بہت ہے. ایک سے آپ قرآن شریف دینے سے پہلے پوچھ لو کہ کون سی کتاب دیں جو بچے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ لے جاؤ. آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر مسجد ہر مدرسے میں قرآن شریف لوگ لے جا کر دیتے ہیں. دیجئے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کتاب دیجئے جو زیادہ سے زیادہ بچے پڑھ سکیں. بخاری شریف دے دو، ترمذی شریف دے دو، موطا امام محمد دے دو، بہقی شریف دے دو، جلالین شریف دے دو، تاکہ وہ بچے ہمیشہ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے؟ جب وہ پڑھ کر کے حدیث مصطفیٰ کہیں میدان میں کھڑے ہوں گے تو وہ سنائیں گے اور تم کو ثواب بھی ملے گا. اس لیے ضرورت کیا ہے وہ پوچھ کر کے کتابیں دو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بس آخری حصہ گفتگو کا ایک بار دھیرے سے سبحان اللہ اور زور سے. حضرت کیا ایک میٹنگ بلائی جا سکتی ہے؟ اس پر لوگوں سے ایک مشورہ کیجیے اور رمضان شریف سے پہلے ایک میٹنگ ہو جائے. اور ایک مرتبہ اہل سنت کے لوگ اب تک تو پارٹیوں کا جھنڈا لکھ لے ہونا مسلمان، ایک بار میرے رسول کی عزت کا جھنڈا لے کر نکل جاؤ. دیکھ کیا انقلاب آئے گا. اور دیکھنا ہے تو بہار میں چل کے دیکھ، جھارکھنڈ میں چل کے دیکھ. ہمارے علماء جب نکل گئے سڑکوں پر تو حکمرانوں کو کہنا پڑا ہر جگہ انگریزی بول سکتے ہو، بہار میں بولو گے تو ہونٹوں کو رفع کر دوں گا. اس لیے میں التجا کروں گا ہر مسجد کے صدر سیکریٹری سے اور ہر مسجد کے امام سے، یہ مت سوچیے کہ یو پی کی بیماری بنگال نہیں آئے گی، بہت جلد آنے والی ہے.
اس لیے اس کے لیے جب آ جائے تب دوا ڈھونڈیے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ بیماری پیدا ہو اس سے پہلے بیماری کو مار دیا جائے۔ اس کے لیے میں التجا کروں گا پورے مالدہ کے علماء اہل سنت سے، اگر وارث انبیاء کا تاج سر پہ رکھے ہو اور عالم ہو تو حق عالمیت ادا کرنے کے لیے چھوڑو مسلح، پکڑو میدان، نکلو گھروں سے، آؤ سڑکوں پر، سر جوڑ کے بیٹھو اور کھتیان سے لے کر کاغذ تک، رجسٹر 2 سے لے کر کے رجسٹر 1 تک ساری دلیلیں جمع کر کے ایک کمپائل کر کے ڈاکومنٹری تیار کر دو، تاکہ ضلع کے کلکٹر کو دے کر کے ریسیو کرا کے بتا سکو کہ فلاں جگہ کی مسجد کے اونچے میناروں کو دیکھ کر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس کو دوا یہیں سے آپ دے دیجئے گا، ورنہ اگر میرے دروازے پر آیا کہ ہم کھود کے دیکھیں گے تو مسجد کے مینار کے زمین کی تو کھدائی بعد میں ہوگی، آنے والوں کا کیا کیا ہوگا اس کا فیصلہ آپ خود اے واہ واہ، اس کے لیے سر جوڑ کر کے کیا بیٹھو گے آپ بلایا جائے تو؟ اوہ زور سے بولو، بیٹھو گے بلایا جائے تو؟ نکلو گے اپنے گھروں سے بلایا جائے تو؟ اس لیے اظہری صاحب آپ سے بڑا بھروسہ اور بڑی امید ہے۔ خود کو جینے کے لیے زندہ رہنا یہ کمال نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ دھوم سے نکلے یہ زندگی کا کمال ہے۔ واہ 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 واہ، حق اس ہے۔ لیے کہ وہ جنازہ ہی نہیں یار جس کے گزرنے کے بعد گلیاں نہ ویران ہو جائیں، جنازہ تو وہ ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو مذہب دیا وہ اسلام ہے، جو مذہب دیا، اور اسلام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان وہ ہے جو سود نہیں کھاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے، زور سے بولو، یہاں دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ حضرت ایک بار بڑا بوال ہو گیا، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا شکوہ ہو جائے گا، ہے بنگالی، کئی فرچونر لے کے پہنچ گئے۔ میں پوچھا یار اتنے دبلے پتہ مولوی کے لیے اتنا فرچونر؟ ایم پی رہے تو بھاڑے کی گاڑی سے چلے، یہ فرچونر لے کے 4-4 5-5 کیوں آیا؟ تو ایک مولانا تھے، بولے ہمارے علاقے کا سب سے بڑا آدمی ہے۔ میں نے کہا ہوگا یار، اس سے میرے کو کیا مطلب، ضرور غلط کاروبار کرتا ہوگا۔ جب تہ میں گیا تو پتہ چلا کہ جناب سود کا بڑا کاروباری ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، جو تم نے کمایا ہے سال بھر میں، جو تمہارے پاس بچی ہوئی رقم ہے، اتنے پیسے کے ویلیویشن کی بچی ہے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر تیرے پاس کیش ہو، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا چاندی ہو، تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور سینکڑے میں 2.5 روپیہ آپ کو دینا لازمی ہے۔ رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے، اپنی کمائی کا حساب کر کے ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ مکانوں کی چھت کی گارنٹی پیلر اور بیم ہے، تیری دولت کی حفاظت کی گارنٹی زکوٰۃ ہے۔ اگر اپنی کمائی کا پائی کا زکوٰۃ، حضرت میں کیا بتاؤں، بنارس کا واقعہ ہے، میرے آنکھوں دیکھا۔ اس کے بعد تو بلیاوی کی آنکھیں خوشیوں سے چھلکنے لگتی۔ ایک بڑے سیٹ کے شو روم میں آگ لگ گئی، شو روم میں، اور کوئی ساڑی جو سب سے کم پیسے کی ساڑی تھی وہ 7,000 کی،
7,000 سے شروع ہے, 5 لاکھ تک کی ایک ایک ساڑیاں تھیں. یعنی کئی 100 کروڑ کا وہ شو روم تھا. رات کو ٹیلی فون کر رہا ہے مارکیٹ کا کوئی پہرےدار, سیٹھ تیرے شو روم میں آگ لگ گئی. سیٹھ فائر بریگیڈ کو فون نہیں کر رہا, پولیس اسٹیشن فون نہیں کر رہا, سیٹھ اپنے منشی کو فون کر رہا اور کہہ رہا کہ دیکھ کہیں زکوٰۃ کی رقم ہم نے کم تو نہیں نکالا ہے. بول یار, بول بول بول. کیا بات ہے. حساب کر. بھائی کہہ رہا دکان سے شعلے نکل رہا, کارا نکلنے دے. میرا ایمان ہے ایمان کہ جتنے مال کی میں زکوٰۃ نکال چکا ہوں, آگ کی اوقات نہیں ہے کہ اس مال کی شکل اور صورت ہی آگ بدل سکے. حساب کرنے دے. مارکیٹ میں لڈو بٹ رہا تھا غیروں کے یہاں کی فلاں عبداللہ سیٹھ کی پورا شو روم جل گیا. اب تو یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. جیسے ہی 1.5 گھنٹے کے بعد ان کے منیم منشی جی نے رپورٹ کی, فون کیا, کہا زکوٰۃ کی پوری رقم نکال دی گئی ہے, 16 روپے کی زکوٰۃ کی رقم بچ گئی تھی جو ادا نہیں ہو پائی ہے. کہا چل اب دکان کا اور شو روم کھول. دیکھا زکوٰۃ کا کمال دیکھ. جب کھولا گیا تو صرف پاپوش چلا تھا. بول یار, بول بول. صرف پاپوش چلا تھا. نہ کسی ساڑی کا رنگ ڈسکلر ہوا, نہ کہیں دھوئے کا اثر پہنچا. شعلے نکلتے رہے, آگ پڑوس میں لگی, صرف پاپوش چلا. تب سیٹھ نے کہا میرے اللہ, زکوٰۃ کی ادائیگی کا انعام ہم نے دنیا میں بے شک. سبحان اللہ. میرے آقا کریم نے گارنٹی دی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی نہ وہ مال لوٹا جا سکتا ہے اور وہ نہ مال کبھی تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے میں التجا اور اپیل کروں گا کہ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت مدرسہ جامعہ محمدیہ مدینۃ العلوم کے ایک بچے کی خوراکی, ایک آدمی زکوٰۃ کی رقم سے لے لو. 2 بچے کی خوراکی, ایک خوراکی 5,000 مان لو. تو زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کی 20,000 25,000 یا 1 لاکھ نکلے تو سب کو دے, لیکن ایک بچے کی سال بھر کی آپ خوراکی لے لو. اور میں جامعہ محمدیہ مدینۃ العلوم کے اساتذہ سے اور اراکین سے اپیل کروں گا کہ صرف مولانا بنانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے, صرف حافظ بنا دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. وقت اور حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب حافظ کے ساتھ ساتھ وکیل بھی بنانے کی ضرورت ہے اور حاکم بھی بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن حدیث تفسیر کے ساتھ ساتھ ہم کم عمر کے بچوں کو اس لائن پر چڑھا دیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بھی ہوں اور ڈاکٹر انجینئر بھی بنے, وکیل ایڈوکیٹ بھی بنے, اسٹیٹ سروس کمیشن میں بھی جائیں. اس لیے کہ مسجدوں کے محراب پر کھڑا ہو کر عالم مسلح بچا لے گا, پڑھ کر بچے جب پاور کا قلم حاصل کر لیں گے تو ضلع اور کلکٹریٹ میں کھڑا ہو کر کے مسجدوں کا منارہ بچا لیں گے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان اللہ. ایک وصول ہے, اسلام ایک نظریہ ہے. اسلام آخرت کا پیغام دے. اسلام وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی بات بتاوے. سبحان اللہ. دل لگا میں اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ تم کو اگلے جنم میں کتا بلی بننا پڑے گا.
حق ہے بے شک. اگر بات سمجھ میں آوے تو بولنا بولنا. سبحان اللہ. مولانا دھکا دے کے کب تک کام چلاؤ گے یار؟ میں وہ نہیں ہوں جو سب لوگ کر لیتے. ڈر ہمیں اس لیے موت سے نہیں لگتا چونکہ ہمیں دوسرے جنم میں کتا بلی بننے کا ڈر نہیں ہے. توجہ چاہوں. اس لیے موت سے اس کو بہت ڈر لگتا ہے جس کو اگلے جنم میں گدھا اور گھوڑا اور کتا بلی بننے کا ڈر ہے. توجہ چاہوں توجہ چاہوں. ہمارے یہاں تو وہی ہے کہ جو ہم یہاں ہیں جو ہم یہاں ہیں. توجہ چاہوں. جو ہم یہاں ہیں جو ہم یہاں ہیں تو جلے نہیں ہیں. توجہ چاہوں. جلے نہیں ہیں, راکھ میں اڑے نہیں ہیں, مٹی کے اندر سفر نہیں کیا, لیٹے ہیں. توجہ چاہوں توجہ چاہوں. اہل علم کی توجہ چاہوں اہل علم کی توجہ چاہوں. ہم اڑے نہیں ہیں ہم اڑے نہیں ہیں. ہم گنگا اور جمنا میں بہے نہیں ہیں. ہم قبر میں اترے ہیں اور جو اترا ہے وہی اٹھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غازی ملت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے تو ہم قبر سے اٹھیں گے. توجہ چاہوں حضرت توجہ چاہوں. دنیا کی جتنی دھارمک کتابیں ہیں وہ چاہے جلانے والی ہو یا بہانے والی ہو, کہیں نہیں ملے گا کہ تم راکھ سے نکالے جاؤ گے. لیکن قرآن نے کلیئر کر دیا تم خاک سے بنے ہو, خاک سے نکالے جاؤ گے. اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو بول دو. اوے بولو نہ, ڈرتے کیوں ہو, بول دو. اب اہل اسٹیج کی توجہ. اسلام ایک مذہب ہے, اسلام ایک نظریہ ہے, اسلام ایک وصول ہے, اسلام ایک ضابطہ ہے, اسلام ایک سمویدھان ہے, اسلام ایک قانون. توجہ چاہوں اہل علم کی. اسلام ایک سمویدھان ہے, اسلام ایک وصول ہے, اسلام ایک ضابطہ ہے. سمویدھان میں اسلام کے باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا بھی حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. توجہ چاہوں. اسلام کے وصول میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے, باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے, بے شک سبحان بیٹیوں کا اللہ. بھی حصہ ہے. لیکن یہ بات اسلام گیتا میں نہیں, رامائن میں نہیں, بائبل میں نہیں, گیتا میں نہیں. لیکن دنیا میں انسانیت والا کوئی مذہب ہے تو اسی کا نام اسلام ہے. توجہ چاہو, اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کا بیسک فاؤنڈیشن, بیسک اسٹرکچر, بیسک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ توحید. جی کیا ہے؟ زور سے بولو, زور سے. توحید. اس کے بعد نماز, اس کے بعد ارے بولو نا, نماز کے بعد روزہ, روزے کے بعد زکوٰۃ.
یہی تو آفت ہو گئی ہے اہل سنت میں کہ ہم نے فضیلتوں پر تقریریں کی، ضرورتوں پہ نہیں کی. ارے شکر کرو کہ مدرسے کی چٹائی میں آج بھی زندگی بچی ہے. اور کفر کو ڈر مدرسے کی چٹائی سے اسی لیے لگ رہا ہے کہ اگر ایک بھی چنگاری بھارت میں بچی رہ گئی تو نہ جانے کس مدرسے کی چٹائی سے علامہ فضل حق خیر آبادی کھڑا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اسی لیے کفر کو ڈر لگتا تو مدرسوں کے خلاف ایک ہائی پروفائل پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا اس کے لیے. لیکن اس پروپیگنڈا میں مسلمان کا بچہ بھی بنام عبداللہ شریک ہو گیا. منہ سے شراب کی جو داری کو بدبو آتی ہے، عالموں کے خلاف چائے خانے میں بھاشن دیتا ہے. بولو بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے زور سے بول، صحیح ہے کہ غلط؟ ان پیکڑوں کو علاج کر دو. جو وارث انبیاء کے خلاف دارو پی کر کچھ بھی بول سکتا ہے، وہ اسلام کے خلاف کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول سکتا ہے. اب دل لگاؤ تو بات آگے کریں. موڈ ہے سننے کا تو بول دو دھیرے سے سبحان اللہ. توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی. حضرت بس چند چہرے ہیں جن کو دیکھ کر میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ فکری گفتگو ہو جائے. اسلام بیسک فاؤنڈیشن توحید. توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بہت دل لگانا، چونکہ انٹلیکچوئل کچھ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے، کیا نام تھا بیچارے، آئے کہ چلے گئے. اور جتنی کمیٹی اور منتظمہ اور دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں، سن لو آج ولی ابھی کی تھوڑی دیر گفتگو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ بیسک فاؤنڈیشن توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے. اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہو. ٹوٹل پنجتن پاک 5. گویا نماز کے لیے توحید کا قائل ہونا ضروری ہے. امن نماز اس پر ہے ہی نہیں ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لیا. لیکن صرف اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے مسئلے کا حل نہیں ہے. توجہ چاہوں. صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. اب اس کو اور تھوڑا ہلکا کر دوں. کعبے کی کنجی کا نام اسلام نہیں ہے. کعبے کی کنجی کا نام اسلام نہیں ہے. اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کے پاس کنجی ہو وہ مسلمان ہو. توجہ چاہوں. بہت باریک ایشو آ گیا ہے. بہت باریک ایشو آ گیا. موبائل چلا لینا یار. اس لعنت نے کہاں نسلوں کو ڈبو دیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کہاں پھنسے. کئی سال پڑھو گے تو یہ گفتگو شاید نہیں سمجھ میں. میں کیا کہہ رہا تھا. اسی طرح کا وائرس آتا ہے تو ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. کنجی. یہ کوئی ضروری نہیں کہ کعبے کی کنجی مسلمان کے پاس ہو. اس لیے کہ پچھلی تاریخ یہی بتائی. پچھلی تاریخ یہی بتائی. تعمیر خلیل اللہ نے کی.
بولو یار، بولو بولو بولو، زور سے زور سے زور. سبحان اللہ. تعمیر خلیل اللہ نے کی، لیکن کنجی کبھی ابو جہل کے پاس، کبھی ابو جہل کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. یہ ضروری نہیں کہ کعبے کی کنجی رکھنے والا مسلمان ہی ہو. بس بہت دل لگانا بلیابی کی گفتگو اب ٹریک کی طرف چل رہی ہے. نماز کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. نماز کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور صرف ایمان سے مسئلے کا حل نہیں ہے. ایمان لا چکے تو جیسے تیسے پڑھ لو یہ بھی نہیں ہے. پاکی کا ہونا ضروری ہے. اور صرف پاکی سے ہی مسئلے کا حل نہیں، وضو کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی 3 لیئر پار کرو تب رب کے ایک سجدے کے لیے کھڑا ہو جاؤ. توجہ چاہو، یعنی کنڈیشن ہے. نماز کے لیے کنڈیشن ہے، روزہ کے لیے کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے، حج کے لیے کنڈیشن ہے. یعنی بھیک مانگ کر تم حج پہ مت جاؤ. حج کے لیے صاحب استطاعت کا ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے. اب زکوٰۃ سمجھا دوں، پہلے سمجھا دوں. ایک بات بتاؤ، کملا باڑی، پھول باڑی اور مالدہ کے مسلمانوں، بہت سارے لوگ سٹاری سے بھی، موتھا باڑی سے بھی، کلیا چک سے بھی، بہت سارے دور دراز سے لوگ آئے. بس سنسیٹو پوائنٹ ایشو یہ ہے، اس کو میں عرض کر دوں کہ زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کے لیے کنڈیشن ہے، حج کے لیے کنڈیشن ہے، صاحب استطاعت کا ہونا یہ لازمی ہے، اور صاحب نصاب کا ہونا زکوٰۃ کے لیے لازمی ہے. روزے کے لیے صحت مند کا ہونا یہ لازمی ہے، اور نماز کے لیے ایمان کا ہونا یہ ضروری ہے. اب توجہ چاہوں اہل علم کی، دل لگاؤ گے تو بول دوں گا، ایسے نہیں بولو گے تو بول دوں گا. ارے یار موڈ بنا دو، بول دو بول دو. توجہ چاہوں اہل علم کی، اہل علم کی توجہ چاہوں. حضرت تھوڑی سی اپنے مفتیان دین سے گزارش کروں گا کہ چونکہ نئے نکات سامنے آئے ہیں، تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر کے اور سیریسلی نظر رکھا جائے گا، تاکہ اگر میں پھسل بھی جاؤں تو آپ سنبھال سکیں. بس دل لگا لیں. نماز کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے، لیکن صرف صحت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ صحت. توجہ چاہو، ایمان کے ساتھ صحت، صرف صحت نہیں. حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے ایمان کے ساتھ مالک نصاب ہونا، حج کے لیے ایمان کے ساتھ صاحب استطاعت ہونا. یعنی سب میں ایمان لازمی، سب میں ایمان لازمی. اب ایمان نام کس کا ہے؟ بحث اس پر ہو جائے. ایمان نام کس کا ہے؟ کسی پیڑ کا نہیں، کسی جنگل کا نہیں، کسی حضرت کا نہیں، کسی پہاڑ کا نہیں، کسی شہر کا نہیں، کسی فرد کا نہیں. پھر یہ ایمان نام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ تو دیکھ کر کے تو سب مانے ہیں، بن دیکھے خدا کو وحدہ لا شریک مان لو. توجہ، بن دیکھے خدا کو وحدہ لا شریک مان لو. صرف اتنے سے مسئلے کا حل نہیں، اتنے سے مسئلے کا حل نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی جنت دیکھے نہیں مان لو، فرشتے دیکھے نہیں مان لو، ملائکہ دیکھے نہیں مان لو،
قیامت دیکھے نہیں مان لو، محشر دیکھے نہیں مان لو، اتنے سے بھی مسئلے کا حل نہیں، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ کو آخری رسول مان لو۔ اب اس کو اسی جگہ روک لیجئے اور گفتگو آگے بڑھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نماز کا گارنٹر کون ہے، روزے کا گارنٹر کون ہے، حج کا گارنٹر کون ہے، زکوٰۃ کا گارنٹر کون ہے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا، حضرت میں نام بھول گیا، حضرت مولانا قاری القیس صاحب، حضرت آپ کا میں بھول گیا، حضرت علامہ مولانا محمد لطف الرحمان صاحب ازہری، بس تھوڑی سی، حضرت آپ نے مکان بہت اچھا بنایا، بہت بڑھیا، آخر بناتے وقت انجینئر کچھ تو بتایا ہوگا کہ چھت کا گارنٹر کون ہے؟ توجہ چاہوں اگر بات سمجھ میں آوے تو، چھت کا گارنٹر کون ہے؟ دیواروں کا ضامن کون ہے؟ چھت کا گارنٹر کون ہے؟ دیواروں کا ضامن کون ہے؟ جس سے آپ بے خوف ہو کر سو سکیں، بے فکر ہو کر سو سکیں۔ بہت 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 سنسیٹیو ایشو ہے پلیز، جس سے آپ بے خوف ہو کر سو سکیں، بھے مکت ہو کر سو سکیں۔ انجینئر نے جب دیوار کمپلیٹ کر کے چھت ڈھال دیا تو کہا قاری صاحب بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ چھتوں کا گارنٹر پیلر ہے، بیم ہے، چھتوں کا گارنٹر پیلر ہے، بیم ہے۔ لاؤ قاری صاحب میں لکھ کے دے دیتا ہوں، زلزلہ آئے گا ضرور، پتے اور درخت تو ہل جائیں گے لیکن آپ کی چھت نہیں ہلے گی، اس لیے کہ میں نے بہت ٹھوس بنیاد ٹھوک کے ڈالی ہے۔ اب دل کو لگا لیجئے، ذہن کو قریب کیجئے، ذہن کو قریب کیجئے۔ چھتوں کا گارنٹر پیلر اور بیم، چھتوں کی گارنٹر پیلر اور بیم۔ اب میں پوچھوں مسلمان تو بتا تیری دولتوں کا گارنٹر کون ہے رے؟ بس دل لگا دو تو بول دو، بول دو، بول دو، توجہ چاہو۔ ایک معمولی تعمیر کی تھوڑی سی ٹیکنالوجی نے چھتوں کی گارنٹی لے لی، لیکن جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تصور پیش کیا امت کے سامنے تو یہ کلیئر کر دیا، سن تیرے مکانوں کی چھتوں کا گارنٹر پیلر یا بیم بنے نہ بنے، تیری دولتوں کی تحفظ اور حفاظت کا گارنٹر زکوٰۃ بننے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی تیری دولتوں کی ضمانت ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اگر زکوٰۃ ڈھنگ سے نکال دینا تو نہ دیدی کے دروازے کٹورا لے کے جانا پڑے گا، نہ دادا کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ ارے مسلمان اب تو اتنا غریب ہے اس کے باوجود بھی تو کھٹکتا سب کو ہے رے، اور بلیا بھی کہتا ہے
मत में दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बस आप लोग को कैसा लगा गुलाम रसूल बलवाई साहब का तकरीर सुन करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें। आपके एक लाइक से यूट्यूब वीडियो को दूसरे तक भेजता है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप लोग से फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।